ہو رہا ہے وکٹوریا نیولینڈ جو انڈر سیکٹری ہیں. کون سی وکٹوریا نیولینڈ؟ اگر چند سیکنڈ مجھے مل جائیں تو میں ان کو ٹویٹ دکھا دوں. وکٹوریا نیولینڈ وہ ہیں جو انڈر سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں جو ایکچولی ڈیل کر رہی ہیں یوکرین کو. اچھا. جو بھی رشیا گئی ہیں جو سارا یوکرین ڈیل کر رہی ہیں, وہ دورہ شروع کر رہی ہیں انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا کا, اس لیے کہ یہاں انڈو پیسیفک میں انڈیا نے کہا ہے کہ ہم رشیا سے آئل خریدیں گے. ٹھیک ہے, اور تو یہ اصل ہے انڈو پیسیفک. تو انڈو پیسیفک کے ہاتھ سے نہ نکل جائے, کیونکہ سنگاپور نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی نیوٹرل سٹاپ, پہلے سنگاپور کا تھا کہ ہم کنڈیم کریں گے, وہ سائٹ سے نکل گئے. تو اب ایشو یہ ہے کہ اب مضبوط فیصلے ملکوں کو کرنے ہیں. چائنا کے پرائم منسٹر آج انڈیا میں تھے, جاپان کے, یعنی جاپان جو کوڈ کا ممبر ہے. آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ 21 تاریخ کو ورچوئل سمٹ ہے انڈین پرائم منسٹر مودی کی. تو یہ کوڈ ہے. اب آپ کے اب آ گیا انڈیا. وکٹوریا نیولینڈ یہاں کیوں پہنچی؟ دیکھیں نا, وہ اچانک وکٹوریا نیولینڈ کا یورپ چھوڑ کے مطلب وہ یہاں پہ جو ہے وہ اچانک وہ یوکرین, وہ بڑی اچھی, یہ جو پورا یوکرین کی جنگ ہوئی تھی نا 2014 کی, تو وکٹوریا نیولینڈ مین امریکن تھیں جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ تھیں, اور بہت زیادہ اس میں جو کمپلیٹ اگر کوئی سمجھتا ہے اس ایشو کو, یوکرین اور رشیا کی جنگ کو اور پورے ایسٹرن یورپ کو, تو اب وکٹوریا نیولینڈ جو ہے وہ انڈیا, کیا بات ہوگی؟ ابھی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی, جو کہ پولیٹیکل افیئرس کو دیکھتی ہیں, وکٹوریا نیولینڈ, وہ ٹریول کر رہی ہیں بنگلہ دیش, انڈیا اور سری لنکا, اور ایک بڑا وہ ڈیلیگیشن لے کے جا رہی ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ اس طرح کے ڈیلیگیشنز کو ہم بھی کبھی اسلام آباد میں ملا کرتے تھے, اور اکثر پتہ چلتا تھا جی انڈر سیکرٹری پولیٹیکل افیئرز آ رہی ہیں تو ملاقات ہوگی. اب پرائمریلی یہ جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جا رہی ہیں بنگلہ دیش, انڈیا اور سری لنکا میں, یہ ڈسکشن کریں گی انڈو پیسیفک کے اوپر. یہ انڈو پیسیفک پارٹنرز ہیں. پاکستان ایک میری ٹائم کنٹری ہے, اور ہمیں اپنا ایک اسٹرانگ رول اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا, یا اپنی الائنمنٹ کرنی چاہیے تھی. مجھے ایک دفعہ ایک پاکستانی سفارتکار ڈپلومیٹ سے ملنے کا موقع ملا, اور میں نے اپنا جیسے کہتے ہیں نا غصہ شیئر کیا, رنج شیئر کیا. میں نے کہا جی ہم کیوں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, اور جو گلوبل ڈیولپمنٹ ہے, میں جب سے انٹرنیشنل پالیٹکس پڑھا رہا ہوں, تھوڑا بہت ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھ رہا ہوں کہ بیک ان 2011 جب امریکہ نے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ بدلی تھی فرام عراق اینڈ افغانستان, 2011 کی بات ہے, آج کی بات نہیں ہے. دیکھیے 10 سال پہلے انہوں نے کام شروع کیا, 12 سال پہلے, اور آج وہ میچور کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اس وقت ہلری کلنٹن نے لکھا تھا کہ ہمارا مستقبل وہ افغانستان میں نہیں ڈیسائیڈ ہونا, یا ہمارا مستقبل جو ہے وہ عراق میں ڈیسائیڈ نہیں ہونا, وہ ایشیا پیسیفک میں ڈیسائیڈ ہونا. اور ہاں اس وقت وہ اس طرح ایشیا پیسیفک کہہ رہے تھے, اس وقت یہ انڈو پیسیفک کا جو نومن کلیچر ہے یہ ابھی اس طرح واضح نہیں ہوا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انڈو پیسیفک میں کیا ہو رہا ہے. یہی سارے کے سارے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, یہ جب سار کا حصہ ہوا کرتے تھے اور ہم ان کے پارٹنر ہوا کرتے تھے. ابھی ایک ایک کر کے کچھ انڈیا ان کو ڈریگ کر کے لے گیا. آپ کو یاد ہے ریسنٹلی جب میں نے یہ کولمبو سیکیورٹی کانکلیو کی بات کی, کہ جس میں انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب, وہ along with the partners from Maldives and سری لنکا, اور وہ ساتھ بنگلہ دیش کو بھی ملا رہے ہیں, ساتھ انہوں نے کچھ افریقن ممالک کو بھی ملایا ہوا ہے. سو انڈیا جو ہے اس نے اپنے انہی ساؤتھ ایشین پارٹنرز کا رخ انڈو پیسیفک کی طرف کر دیا. اب وہ ظاہری بات ہے کہ انڈیا جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ڈسکشن ہونی ہے جناب, کہ یہ کیا انڈو پیسیفک کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ڈسکشن ہونی ہے. اب پاکستان اس ساری گلوبل ڈسکشن سے, جو ریجنل ڈسکشن میں کہہ رہا ہوں, اس سے باہر. جب جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں جین ساکی, ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو بھارت ہے وہ روسی تیل خرید رہا ہے, تو اس حوالے سے امریکہ جو ہے وہ روس پر جو پابندیاں لگائیں گے, اس میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا یہ اس کی خلاف ورزی ہے, وائلیشن ہے اس کی؟ تو اس پہ ان کا کہنا تھا کہ رشیا پر پابندیوں کی یہ خلاف ورزی نہیں ہے, ہم نہیں سمجھتے ایسا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت وہ یہ سوچے کہ تاریخ کی کتابوں میں وہ کہاں پر کھڑا ہوگا جب وہ جو ہے رشیا اور یوکرین کی بات کی جائے. تو اگر پاکستان نے گندم لینے کی بات سوچی تھی, مطلب یہ کہ ویٹ لینے کی بات سوچی تھی, تو پاکستان بھی اگر ویٹ لے گا اس کو بھی منع نہیں کیا جائے گا, اس کے اوپر بھی ایسا کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا.
کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے بھارت کی ایک اپنی مخصوص اہمیت ہے، حیثیت ہے، اور جیسے خود آپ نے بھی فرمایا کہ بھارت کے پاس جو ایک بہترین جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ ان کی ایک بہت طویل ایک تاریخ ہے رشیا اور سوویت یونین کے ساتھ، جو کہ ظاہر ہے اب نہیں رہا، لیکن اس سوویت یونین کے زمانے سے ان کے ساتھ تعلقات بہت ہی بہترین چلے آ رہے ہیں. حالانکہ یہ ایک نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ تھے، اس کے باوجود بھی سوویت بلاک سے ان کی بہت اچھی وہ تھیں. اور اس کی جو بھارت کی جو ایک اپنی مخصوص ایک حیثیت ہے، اور اس سب سے بڑھ کر امریکہ کی جو پالیسی ساز حلقے ہیں، اکیڈیمیا ہے، میڈیا ہے، اس میں بھارت کا بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے.